بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ 12 ربیع الاول دوشنبہ کی مبارک صبحوں کو قدسی جگہ جگہ سرگوشیوں میں مصروف تھے کہ آج دعائے خلیل اور نوید مسیحا مجسم بن کر دنیا میں ظاہر ہوگی۔ حور جنت میں حسن کی یہ بیٹھی تھی کہ آج صبح کائنات کا غازہ نمودار ہوگا، جس کے عالم وجود میں آتے ہی شرک و کفر کی ظلمت کا کافور ہو جائے گا، لوگ اپنے پروردگار کو جاننے لگیں گے، نسل و خون کے امتیاز کی لعنت مٹ جائے گی اور غلام اور آقا ایک ہو جائیں گے۔ یا حجاب عظمت سے آواز آئی، عرش کی کندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنتوں کی کائنات نئے ڈھنگ سے آراستہ کی جائے، قدم قدم پر تجلیات کی شمعیں روشن کر دی جائیں، روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے، تسنیم اور کوثر کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے، حوران بہشت حسن مجرد کے شفاف آبگینوں سے حجابات کے پیرہن اتار دیں، ملکوت اعلیٰ کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر قطار باندھ کر کھڑے ہو جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، وقت کا قافلہ رک جائے، خیر مقدم کے لیے پیغمبران اولی العزم آسمانوں کی گزرگاہوں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آج فرش گیتی پہ میرا محبوب تشریف لا رہا ہے، وہی محبوب جو میرے دست قدرت کا نقش اول ہے، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنا دیا ہے۔ فرمان الہی سنتے ہی عالم قدس میں نورانی مسرتوں کا سما بندھ گیا، چشم زدم میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا، جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پر چھا گئیں، آسمان پر تجلیات کے آئینے نصب کر دیے گئے اور نوری کرنوں کا اعلان فرش کے بام در پہ چڑھا دیا گیا، مہتابی کنگروں پر پرچم کبریاء اس شان سے اڑایا گیا کہ ستوت جلال سے عرش کا پایا ہل گیا، جنت کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گلریز تبسم نے موتی لٹائے، حسن بے نقاب نے چراغاں کیا، روش روش نکھر گئی، چمن چمن سور گیا، اور شداب نور کے نے پیکر میں حجاب عظمت سے اوپر آسمان سے دروازے کھلنا شروع ہوئے، اور حضرت عبداللہ کے آنگن میں نور کی ایسی بارش ہوئی، صبح کے وقت حضرت بی بی آمنہ کے گود میں وہ لالے جہاں تاب پیدا ہوا جس کے لیے کار مذلت میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھانا، غریب اور غلام کو بڑھانا، عورت کو مرد کے برابر کر دکھانا ایک مقدر بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرماتے ہی آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی، ادیان بالا کی نبضیں سب چھوٹ گئیں، کفر سجدے میں گر گیا، کفر کی کالی گھٹائیں جو ہر طرف تلی ہوئی تھی ختم ہوئیں، راہ راست سے بھٹکے راہ حق دیکھنے لگے، روشنی کی کرن پھوٹی اور سلامتی کی راہ ہموار ہو گئی، ظلم کدا دہر منور ہوا، امن کے متلاشی شگفتہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح شاداب نظر آنے لگے، افق کے مشرق پر محبت کی کہانی پھوٹ پڑی، حضرت عبداللہ کا بیٹا حضرت بی بی آمنہ کا لال دنیا میں کیا آیا کہ دنیا پر ترقی کے دروازے کھل گئے، کائنات کی خواب دیدہ قوتیں بیدار ہوئیں، وہ سب مصروفت عمل ہو گئیں، انسانیت کی تعمیر اخوت و مساوات کی خوشگوار بنیادوں پر شروع ہونے لگی، متلاشیان حق کو عرفان الہی عطا ہوا، ایوان کسرا کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پہ گر گئے، حضرت عبد المطلب نے
جب آمد ہوئی نا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت عبد المطلب نے مولود مسعود کو آغوش میں لیا اور سینے سے لگائے ہوئے سیدھا خانہ کعبہ میں تشریف لائے، خداوند عالم کا شکریہ ادا کیا اور مظلوم الفاظ میں دعا کی، اے پالنے والے، تو نے ہمیں وہ فرزند عطا کیا ہے جو میرے لخت دل حضرت عبداللہ کی یادگار اور تمام خلائق میں پاک و پاکیزہ ہے۔ اے رکن و مکان کے مالک، اے کعبہ کے وارث، اے سب کی باتوں کو سننے والا، اے سب کو بخشنے والا، یہ ایسا بیٹا تو نے عطا کیا ہے جو میرے عبداللہ بیٹا کی یادگار ہے میرے لیے۔ یا اللہ انہیں حادثوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں عبد المطلب کہ اس بیٹے کو میں جوان دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے 7ویں دن آپ نے قبیلہ قریش کے لوگوں کو بلایا۔ جب قبیلہ قریش کے لوگ فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بزرگوں کے ناموں سے کوئی رغبت نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے محمد نام بھی اسی لیے رکھا ہے تاکہ یہ دونوں جہانوں پر محمود ہو۔ جوہر قدسیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت نمو میں اس قدر ارتقا پیدا کر دیا جو نبوت کی خصوصیات کو فطرت انسانی کی عمومیت سے بالکل علیحدہ قرار دیتا ہے۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے تو حضرت آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کثیر الاولاد تھے اور وقت آخرت ان کے تمام عزیز و اقارب اور بیٹے ان کے گرد جمع تھے، مگر آپ نے انتہائی بصیرت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے تربیت و کفالت کا ذمہ دار حضرت ابو طالب کو قرار دیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں لیا اور وہ تمام فرائض جو نگران کے ہو سکتے ہیں انتہائی احسن طریقے سے انجام دیے، اور اس طرح سے محبت اور دلسوزی سے تربیت کی کہ مورخ کے قلم نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ شیب ابی طالب جس میں ہاشمی خانوادہ میسور و نظر بند کیا گیا تھا، تو حضرت ابو طالب کے ہر وقت اس خطرے میں لاحق رہتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے محمد کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو باری باری وہاں سلا دیتے تھے، اور زیادہ تر حضرت علی علیہ السلام کو سلا دیتے تھے تاکہ رات کے اندھیرے میں اگر دشمن آ جائے تو میرے جو بیٹے ہیں وہ مر جائیں، مگر اللہ کی جو نشانی ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہیں در حقیقت سے حضرت عبد المطلب ہی کی حمایت اور پاسداری کا نتیجہ تھا کہ کفار جو قریش کے لوگ تھے اپنے منصوبوں کا عملی جامہ پہنانے میں بالکل ناکام رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دسترس اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو طالب دین کے محافظ، اسلام کے پشت پناہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفاعی حصار اور مستحکم قلعہ تھے۔ جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محسن چچا کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا ہے چچا، آپ نے بچپن میں پالا، یتیمی میں میری کفالت کی اور بڑے ہونے پر میری نصرت و حمایت کی، خداوند عالم میری طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ مدبر قدرت نے فطرت صالحہ کے اعلیٰ جوہروں سے پیکر رسالت کو مرتب کیا تھا۔ بچپن ہی سے پاکیزگی، طہارت، شائستگی، اتحاد، ضبط اوقات، صبر و رضا، حیا اور عفت کے بے مثال محاسن آپ کے عادات و اطوار اور سیرت و کردار سے منسلک تھے، اور جس کا احساس ہر مشاہد کو ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے غلط اور فرسودہ مراسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دامن کش رہے تھے۔ آپ میں محبت، مروت، انصاف، دیانتداری، راست گفتاری، حق ہمسائیگی،
معاشرت اور برداشت میں آپ کے خصوصی امتیاز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے، اس لیے قریش کے لوگ آپ کو عمومی طور پر امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی عمر نے وفا نہ کی، مگر دنیا میں وہ گنج گرامایا بطور یادگار چھوڑا جو محمد اور احمد کے نام سے 4 دانگ عالم میں مشہور ہوئے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ والسلام۔